الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ ترجمہ قرآن سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے قرآن پاک کے ترجمے اور اس کی مختصر تشریح کو جاننے کی۔ آپ کے علم ہے کہ سورۃ النساء کا مطالعہ ہم شروع کر چکے ہیں، طویل مدنی صورتوں کا سلسلہ جاری، انہی میں سورۃ النساء بھی ایک طویل مدنی صورت ہے اور اس کی ابتدائی تقریباً 43 آیات میں کچھ اہم معاشرتی ہدایات اور کچھ عبادات کے حوالے سے رہنمائی بیان کی گئی ہے، ساتھ ہی معاشرے کے کمزور طبقات میں سے عورتوں کے حوالے سے، یتیموں کے حوالے سے بھی رہنمائی عطا کی گئی ہے۔ آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 سے۔ اب 2 آیات آ رہی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حوالے سے احکامات عطا فرمائے، یعنی ترکے کی تقسیم کے حوالے سے۔ یہ بہت اہم مقام ہے قرآن کریم کا، بہت توجہ کی ضرورت ہے، گو کہ یہ وراثت کے متعلق جو احکامات اور قوانین ہیں ان میں خاصی تفصیلات ہیں، اور جب کبھی ایسا معاملہ پیش آئے تو ہمیں علماء کرام سے، مفتیان کرام سے شرعی مسئلہ معلوم کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق ورثے کو تقسیم کرنا چاہیے، ترکے کے مال کو تقسیم کرنا چاہیے۔ ترجمہ کرتے ہیں اور پھر مزید وضاحت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 11 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، یعنی بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہوگا۔ فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک، پھر اگر عورتیں ہی ہوں یعنی بیٹیاں 2 سے زیادہ تو ان کے لیے اس میں سے 2/3 ہوگا جو وارث نے چھوڑا۔ وإن كانت واحدة فلها النصف، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے نصف یعنی آدھا ہوگا۔ پہلی 2-3 باتیں ابتدائی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ وراثت کے احکامات اللہ تعالیٰ نے خود دیے اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ قرآن کریم میں نماز کا حکم بھی ہے اور قیام، رکوع، سجدے کا ذکر آتا ہے، لیکن نماز کی رکعتوں کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا، وہ سنت رسول سے ہمیں معلوم ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن وراثت کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود تفصیلات بیان کی ہیں، جزیات بیان کی ہیں اور حصوں کو مقرر فرمایا۔ یہ آیت نمبر 11 ہے، اس میں پہلے اولاد کا تذکرہ اور پھر والدین کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلی بات، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر، بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا ملے گا۔ سادہ سی بات ہے، شریعت نے کفالت کی ذمہ داری مرد پر رکھی، اس اعتبار سے اس کا حصہ زیادہ، اور عورت پر کفالت کی ذمہ داری کبھی نہیں رکھی، پھر بھی اس کو دیا جا رہا ہے، لیکن بیٹے کا حصہ بیٹی کے مقابلے میں دگنا ہوگا۔ دوسری بات، اگر وہ 2 سے زیادہ عورتیں یعنی بیٹیاں ہوں، اور یہ بات وضاحت کے ساتھ موجود ہے تفاسیر میں بھی اور مفسرین نے ذکر کیا، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ، اگر فقط بیٹیاں تو 2/3 حصہ ہوگا جو وراثت میں چھوڑا گیا ہے، اور اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اس کے لیے آدھا ہوگا۔ اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا فقط ایک ہی بیٹا اگر ہو، انتقال کر جائے ایک شخص، اس کا ایک ہی بیٹا ہو تو کل ترکہ اسی کو مل جائے گا۔ اب یہ جو بات آئی کہ ترکہ اس کو مل جائے گا، اس کے حوالے سے 2-3 باتیں اور آگے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ تو اولاد کے تعلق سے ایک نقطہ آیا۔ آگے والدین کے حوالے سے بات آ رہی ہے، ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، اور اس کے والدین کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہوگا۔ مرنے والے کے والدین کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہوگا، 1/6 مما ترک، جو اس میت نے چھوڑا ہے، ان کان لہو ولد، اگر اس میت کی اولاد ہو۔ اگر تو میت کی اولاد ہے تو والدین دونوں کے لیے 1/6 کا معاملہ۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور والدین ہی فقط اس کے وارث ہوں تو ماں کا 1/3 حصہ ہوگا۔ مرنے والے کی اولاد نہیں اور صرف والدین ہیں، باقی بہن بھائی بھی نہیں، اگر صرف والدین ہیں تو ماں کا ہوگا 1/3 1/3، تو خود ہی اندازہ کر لیں باپ کا کتنا ہوگا، 2/3 ہوگا۔ یہ اس صورت میں کہ جب مرنے والے کی اولاد نہ ہو۔ آگے اب اولاد اگر ہے تو پھر کیا ہوگا، آگے اگر بہن بھائی اگر ہیں تو پھر کیا معاملہ ہوگا، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر میت کے کئی بہن بھائی ہوں، انتقال کرنے والے کے بہن بھائی بھی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی والدہ کا 6واں حصہ ہوگا 1/6،
اور باقی رہ گیا کتنا 5/6 وہ اس کے والد کا ہو جائے گا. کس صورت میں؟ مرنے والے کے اگر بہن بھائی ہوں تو ماں کا 1/6 ہوگا تو گویا باپ کا ہو جائے گا 5/6. کیوں؟ اگر والدین زندہ ہوں تو ابھی بہن بھائی کو نہیں ملے گا, والد کو 5/6 مل جائے گا. کیوں؟ بعد میں جب والد کا انتقال ہوگا تو وہاں سے بہن بھائیوں کو بھی حصہ بعد میں پہنچ جائے گا. آگے فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین, اس وصیت کے بعد کہ جو مرنے والا کر گیا یا قرض کے ادا کرنے کے بعد. یہ بھی جان لیجئے یہاں وصیت کا ذکر پہلے آیا, قرض کا ذکر بعد میں آیا. وصیت کون سی؟ جو غیر وارث کے لیے ہو. ورثہ کے حصے خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے, تو غیر وارث کے لیے وصیت کی گنجائش ہے, اور غیر وارث کے لیے وصیت میکسیمم 1/3 1/3 کی حد تک ہو سکتی ہے. احادیث میں اس کی تفصیل ہے. البتہ یہاں پہ ذکر آیا وصیت کے بعد یا قرض ادا کرنے کے بعد. یہ بات طے شدہ ہے, اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ قرض پہلے ادا ہوگا پھر وصیت پر عمل ہوگا. لیکن وصیت کا ذکر پہلے کیوں آیا؟ بہت توجہ کیجئے گا, اس سے کہ جس کے لیے وصیت کی گئی کئی مرتبہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. جس کا قرض ہے وہ تو چھوڑے گا نہیں, وہ تو آ کے لے لے گا مرنے والے کے گھر والوں سے, مگر وصیت جس کے حق میں کی گئی اس کو تو بیچارے کو شاید بیچارے کو پتہ بھی نہ ہو, بیچارے یا بیچاری کو. تو اس کی اہمیت کے پیش نظر وصیت کے ذکر یہاں پر پہلے کیا گیا. اب اس بات کو بھی جان لیجئے کہ ترتیب کیا بنے گی. ایک شخص کا جب انتقال ہوگا تو پہلے اس کے مال میں سے کفن دفن کے اخراجات پورے کیے جائیں گے. ہاں اگر اولاد یا دیگر رشتہ دار کر لے تو ٹھیک ہے, لیکن مرنے والے کے مال میں سے کفن دفن کے اخراجات پورے کیے جائیں گے. پھر اگر اس کے ذمے قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا, اور یاد رکھیے اگر مہر ادا نہیں کیا تو وہ بھی ادا ہوگا, وہ بھی قرض ہوتا ہے. قرض ادا کرنے کے بعد بھی مال بچا ہے تو اب وصیت پر عمل درآمد ہوگا 1/3 مال کی حد تک. اب وصیت پر بھی عمل درآمد ہو گیا اگر ہے, اور اب جو مال بچا یہ ترکہ ہے, یہ ترتیب ہے. کفن دفن کے اخراجات, پھر قرض کی ادائیگی, پھر وصیت پر عمل. اب جو بچا مال وہ ترکہ ہے, وہ ترکہ ان احکامات کے مطابق تقسیم ہوگا. البتہ یہ دورہ ترجمہ قرآن ہے, ترجمے کے نتیجے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھی گئی. مزید تفاسیر کا مطالعہ کیجیے گا, اور جب یہ معاملات پیش آئیں تو علماء سے شرعی مسئلہ معلوم کرنا چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے, اس پر آگے بھی کلام ہوگا انشاءاللہ. زیادہ تفصیلات کا یہاں موقع نہیں. آگے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں سے کون تمہارے لیے نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے. خالق اللہ ہے سب کا, اللہ کو خوب معلوم ہے کیا نفع ہے تمہارا, کیا نقصان ہے تمہارا. تو اللہ کے ان احکام پر عمل کرو. یہ احکام کیا ہیں؟ فریضۃ من اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے, یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے. یہ بہت اہم بات ہے, یہ وراثت کے احکامات فرض ہیں. اسی لیے اس علم کو جو وراثت سے متعلق احکامات کا علم ہے علم الفرائض کہا جاتا ہے. فرائض یہ فرائض میں سے ہے, اور یہ فریضۃ من اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا, فرض کیا گیا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا, حکمت والا ہے. اس نے جو احکام دیے وہ پورا علم رکھتا ہے, اس نے جو احکام دیے وہ کمال حکمت والا ہے. اسی کے احکام میں تمہارے لیے خیر ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو بات ہو گئی اولاد, والدین اور بہن بھائیوں کے تعلق سے, ایک اشارہ آ گیا. باقی بہن بھائیوں کا ایک اور ذکر بعد میں بھی آئے گا. اگلی آیت کریمہ میں زوجین کا معاملہ, شوہر اور بیوی کے تعلق سے وراثت میں کیا حصے ہیں اس کا تذکرہ آ رہا ہے. فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, اور تمہارے لیے, شوہروں کے لیے, مردوں کے لیے, اور تمہارے لیے آدھا ہوگا جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو. اولاد نہیں تو تمہیں آدھا ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, پھر اگر ان کی اولاد ہو, فَلَكُمُ الرُّبُعُ, تو تمہارے لیے اس میں سے مما ترکنا, جو وہ چھوڑ جائیں, 1/4 1/4 ہوگا. تو بیوی کا انتقال ہوا, اگر اولاد نہیں تو آدھا حصہ ملے گا ترکے میں سے, اور اگر اولاد ہے تو 1/4 1/4. کب؟ من بعد وصیت یوصین بہا او دین, اس وصیت کے بعد کہ جو وہ کر جائیں یا قرض کے ادا کرنے کے بعد. وصیت اور قرض کی بات پہلے بھی آ گئی, یہ تو ہوا مردوں کے لیے, شوہروں کے لیے. اب بیویوں کا بیان. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ, اور اس میں سے ان کے لیے 1/4 حصہ ہوگا, یعنی بیویوں کے لیے, جو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری اولاد نہ ہو. شوہر کا انتقال ہوا تو 1/4 ملے گا, بیوی کو اگر اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ, پھر اگر تمہاری اولاد ہو
تو ان کے لیے 8واں حصہ ہوگا 1/8 مما ترکتم جو تم چھوڑ جاؤ ترکے میں سے، من بعد وصیت توصون بها او دین اس وصیت کے نکالنے کے بعد جو تم وصیت کر جاؤ یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ یہاں بہت سمپل سی بات آ رہی، عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں کم ہے، آدھا ہے، اس اعتبار سے کہ ذمہ داری کا معاملہ کم ہے، تو اگر تم ان کے لیے تمہاری بیویوں کے لیے 1/4 حصہ ہوگا اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو تو 1/8 حصہ بیویوں کو جائے گا، اور اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو پھر یہ حصہ جو معین ہے وہ ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ فرمایا وصیت کے بعد اور قرض کے ادا کرنے کے بعد، یہ بات پہلے بھی آ گئی، اب بتایا جا رہا ہے بہن بھائیوں کے بارے میں۔ اولاد، والدین، زوجین کا ذکر آ گیا، بہن بھائیوں میں سے خاص مسئلہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کلالہ کا۔ کلالہ کس سے کہتے ہیں؟ اوپر بھی کوئی نہیں والدین وغیرہ، نیچے بھی کوئی نہیں اولاد وغیرہ، اولاد وغیرہ سے مراد نیچے اور اولاد کوئی نہیں، اوپر کوئی نہیں۔ تو اگر والدین نہیں اوپر، اس کو اصل کہتے ہیں، اور نیچے اولاد نہیں فرع، تو صرف بہن بھائی ہی رہ جائیں گے۔ بہن بھائیوں کی ایک قسم ہوتی ہے جو ماں شریک بہن بھائی ہوں، ان کو کہتے ہیں اخیافی بہن بھائی۔ اب مجھے اندازہ ہے کہ اب آپ کے لیے نئی نئی اصطلاحات آ رہی ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ دورہ ترجمہ قرآن ہے، بنیادی بات آپ کے سامنے رکھیں گے اور تفسیر آپ تفاسیر میں دیکھیں گے، مسئلہ پیش آئے گا تو علماء سے معلوم کر کے شریعت کے مطابق ان معاملات کا ہم حکم تلاش کر کے عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں ان بہن بھائیوں کا ذکر ہے جو ماں شریک ہوں، ایک خاتون کا کہیں نکاح ہوا اور اس کا شوہر انتقال کر گیا، ادھر بھی اولاد، پھر کہیں اور نکاح ہوا اور اس شوہر سے اولاد، تو یہ ماں شریک بہن بھائیوں والی بات یہ ذہن میں رکھیں، ان کو کلالہ کے ذیل میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ بہن بھائی کہ جو باپ شریک ہوں یا پھر جو عموم کا معاملہ کہ والدین ایک ہی ہیں، ان کے اعتبار سے جو مسئلہ ہے وہ اس صورت کے آخر میں آئے گا۔ کلالہ کا مسئلہ یہاں بھی اور کلالہ کا مسئلہ صورت کے آخر میں بھی، البتہ یہاں وہ بہن بھائیوں کا ذکر ہے جو ماں شریک بہن بھائی ہوں، ان کو اخیافی بہن بھائی کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، اور اگر ایسے مرد کی میراث ہے یا ایسی عورت کی جو کلالہ ہے، اوپر والدین نہیں نیچے اولاد نہیں، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اس کے بہن بھائی ہوں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہوگا، ایک بہن ایک بھائی تو ہر ایک کا 1/6 ہوگا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو وہ سب شریک ہوں گے 1/3 میں، اگر زیادہ بہن بھائی تو 1/3 میں سے ان کو حصہ مل جائے گا برابر برابر۔ من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار، اس وصیت کے بعد جو وصیت کر دی جائے یا قرض کے ادا کر دیے جانے کے بعد، بشرطے کہ کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو، وصیت کے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے، یہ بات کہ کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، یہ تمام معاملات پر اپلائی ہوگا۔ ایک چھوٹا سا نقطہ ذہن میں رکھیے، بھائی 1/6 ہوگا، 1/6 سے کچھ بچ جائے گا، کہیں ذکر آئے کہ 2/3 میں جائے گا تو کچھ بچ جائے گا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر فرما دیے ذو الفروض کہا جاتا ہے، جو امیڈیٹ ورثہ ہوتے ہیں ایک شخص کے مرنے والے کے، ان میں تقسیم۔ اگر کہیں کچھ بچتا ہے تو وہ مرد کی طرف سے جو رشتہ دار ہوا کرتے ہیں، مرد کی طرف سے جو رشتہ دار ہوا کرتے ہیں ان میں پھر تقسیم ہوتا ہے، اور پھر وہ عصبہ کہلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر بچتا ہے تو عورت کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان میں تقسیم ہوتا ہے۔ مگر یہاں تفصیلات کا موقع نہیں، صرف اشارہ دیا، کیونکہ کچھ حصے آپ نے سنے ہوں گے تو کچھ بچ رہا ہوگا، کچھ بچے گا تو کہیں اور جائے گا، وہ تفصیلات عصبہ کی، ذوی الارحام کی، وہ پھر آپ تفاسیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا وصیت من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ وراثت کے احکامات اللہ کے احکامات ہیں، یہ انہیریٹنس کا معاملہ اللہ کا حکم ہے، سنیے گا، وصیت من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حلم والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ڈونٹ پلے ود دیم، اللہ اکبر، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کے احکام۔ ہم کتنا لائٹ لیتے ہیں، بیوہ کا حصہ مار جاتے، یتیم بچوں کا حصہ مار جاتے، یتیم بچوں کا مال ہڑپ کر جاتے، کوئی چھوٹے بہن بھائیوں کا حصہ مار جاتا ہے، کوئی بھتیجوں کا حصہ مار جاتا ہے، بھتیجوں کا حصہ مار جاتا ہے، بھانجیوں کا حصہ مار جاتا ہے، جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتا ہے، پورے پورے پلاٹ اڑا لیتا ہے، پوری پوری بلڈنگ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کہہ رہے یہ اللہ کی وصیت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذلک الفوز العظیم، اور یہ عظیم کامیابی ہے، اللہ کے احکامات پر عمل جنت کی طرف لے جائے گا، اور ان احکامات کی نافرمانی جہنم کی طرف لے جائے گی اگلی
اگلی آیت سنیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرے اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے تو اللہ اس شخص کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس شخص کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا۔ یہ ہے وراثت کے احکامات کا معاملہ۔ ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں، نمازوں میں بعض لوگ پکے ہیں، زکوٰۃ میں پکے ہیں، وراثت کے معاملات میں بہت کچے ہیں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کے احکام ہیں، خدا را ان کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے اور شریعت کے احکام کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ حقوق کی بات کرتے، عورتوں کے حقوق کی، عورت کے حقوق قرآن نے بیان کر دیے۔ ماں کا حق بھی ہے، بہن کا حق بھی ہے، بیوی کا حق بھی ہے، بیٹی کا حق بھی ہے، مردوں کے حقوق بھی ہیں، عورتوں کے حقوق بھی شریعت نے معین فرمائے۔ کوئی ڈنڈی مار رہا ہے تو وہ اپنے لیے جہنم کے انگارے تیار کر رہا ہے۔ قرآن کی آیات بہت واضح اس بارے میں۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے اور زنا کے حوالے سے اول سزاؤں کا ذکر آیا، البتہ بعد میں سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں 100 کوڑوں کی سزا زنا کرنے والے مرد یا عورت کے لیے جو کہ غیر شادی شدہ ہو، سنت کی تفصیل ہے، معین کر دی گئی، اور احادیث میں واضح ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو رجم کی سزا پتھر مار کر ہلاک کرنا، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ تو وہ سزائیں بعد میں آئیں، یہ احکام پہلے آئے تھے، یہ تدریجی نوعیت کے احکام تھے، یہ احکام ایبروگیٹڈ منسوخ سمجھے جائیں گے اور بعد والے احکام ناسخ یعنی ایبروگیٹنگ سمجھے جائیں گے۔ اول سزا کا ذکر زنا کے معاملے کے حوالے سے فرمایا، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی ارتکاب کرنے والیاں ہوں ان پر 4 گواہ اپنوں میں سے لاؤ، فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن السبیلا۔ پھر اگر وہ گواہی دیں، مراد ہے انہوں نے بدکاری کی ہے، تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت انہیں اٹھا لے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کچھ سبیل پیدا کر دے۔ وہ سبیل کیا ہے؟ پھر سزا کا معین کر دینے کا معاملہ آ گیا۔ سورہ نور آیت نمبر 2، زنا کی سزا 100 کوڑے غیر شادی شدہ کے لیے، اور پھر تفسیر احادیث میں شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا۔ ایسے ہی ایک معاملہ اگلا، وہ بھی تدریجن تھا اور انٹائرم پیریڈ کے لیے تھا، بعد میں پھر یہ منسوخ ہے۔ فرمایا واللذان یأتیانہا، اور تم میں سے جو 2 افراد مرتکب ہوں، منکم تم میں سے، فآذوہما، تو انہیں ایذا دو، کوئی سزا دو، تھوڑی تذلیل ہو جائے، کوئی تھوڑی سی مار پیٹ ہو جائے، کچھ سزا کا معاملہ۔ یہ اول معاملہ، بعد میں دیگر احکام آگے ذکر ہو گیا۔ فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، پھر ان کو معاف کر دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں توبہ کی قبولیت کا بیان، بندے سے گناہ ہو جائے، ہو جاتا ہے، بندہ فوراً پلٹے تو ایسی توبہ اللہ اپنے ذمہ کرم پر لازم فرماتا ہے، وہ جو چاہے سو کرے، فوری توبہ کا بیان۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائے جو نادانی سے برا عمل کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے، فوراً پلٹ آتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ تو توبہ کر لے فوراً، اللہ تعالیٰ کی ذمہ کرم پر اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن مرتے دم تک عمل برے کرتے رہے، ایسوں کی توبہ قبول نہیں فرمایا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کہ جو برائیاں کرتے ہی رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ جائے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ ایسوں کی توبہ قبول نہیں۔ ہاں حدیث میں آیا بندے کی توبہ اللہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے ما لم یغرغر، جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ آ جائے، وہ روح کا نکلنا، اس سے پہلے ہے، مگر اب تو موت سامنے آ گئی، اب اس عالم سے اس عالم میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں دنیا کو چھوڑ کر، اب قبول نہیں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ کی قبولیت ہے کہ جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں۔ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فوری توبہ قبول ہے اللہ کے ہاں، اور مرتے وقت توبہ قبول نہیں۔ ایک درمیانی نوعیت کی بات ہے، وہ ہم پڑھیں گے سورہ زمر کی آیت نمبر 53، وہاں تفصیل آئے گی۔ سورہ زمر کی 53 آیت نمبر فرمایا
فرمایا کہ اے میرے نبی علیہ السلام ان سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. گناہ کر بیٹھے، کرتے چلے آئے، احساس ہو گیا، توبہ کر لو، پلٹ آؤ، اللہ معاف فرما دے گا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے بندوں کو، ہر رات میں معاف فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. عورتوں کے تعلق سے رہنمائی آ رہی ہے، ان کے حقوق کے تعلق سے رہنمائی آ رہی، ان کے ساتھ کی جانے والی جو زیادتیاں زمانے جاہلیت میں بھی تھیں اور آج ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے معاشرے میں بھی نظر آتی ہیں. آئیے قرآن پاک سے پوچھیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ. مثلا ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اب بیوی کے مال پر قبضہ کر لیا کرتے تھے، یعنی بیوہ کے مال پر قبضہ کر لیا کرتے تھے. معاذ اللہ وہ ظالم لوگ تو بیوہ کو ملکیت سمجھ کے استفادہ بھی کرتے تھے. استغفر اللہ، یہ ظلم تھا عورتوں کے ساتھ جو برپا کیا جاتا تھا. قرآن فرماتا ہے کہ یہ حلال نہیں، یہ تو حرام ہے. اسی طریقے پر کسی کو طلاق دے دی لیکن پھر رجوع کرتے تھے تاکہ اور ذلت اس کی کریں اور اس کو تکلیف پہنچائیں اور اس کو نقصان پہنچائیں، اپنے انتقام کے جذبات پورے کریں. تو اس طرح تمہارے لیے جائز نہیں ہے. یا مال پہ قبضہ کر لیا جائے، عورت کو طلاق دے دے مگر اس کے مال پہ قبضہ کر لیا جائے، جو اس کی ملکیت میں دے دی اس پہ قبضہ کر لیا جائے، جائز نہیں ہے. تو بیوہ کے ساتھ ہو، مطلقہ کے ساتھ ہو، جس کو طلاق دے دی گئی، اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے. اسی طرح فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور نہ تم انہیں روکے رکھو کہ ان سے اپنا دیا ہوا کچھ واپس لے لو، اللہ یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں. مراد ہے، یہ بات ہم پہلے بھی سمجھ چکے، البقرہ میں بھی بات آئی ہے، جو دے دیا سو دے دیا، جس کا مالک بیوی کو بنا دیا. ہاں خلا کا معاملہ ہو تو عورت کو کچھ چھوڑنا پڑے گا، ادروائز شوہر نے بیوی کو جو دے دیا وہ اسے دے دیا، واپس نہیں لے سکتے. اس لیے تم نہ روکے رکھو عورتوں کو اپنے پاس طلاق دینے کے بعد بھی رجوع کرنے کے لیے تم یہ معاملہ تلاش کرو کہ تم ان کے ساتھ ظلم کرو گے، ان سے مال ہڑپ کرو گے، قطعاً جائز نہیں. ہاں کو بے حیائی کا، کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو ظاہری بات ہے شریف انسان کی فطرت گوارا نہیں کرے گی کہ معاملے کو طول دیا جائے، تو وہ بات الگ ہے. ادروائز اس کے مال پر قبضہ کرنا، ظلم کرنا اور رجوع کرنے کے بعد تکلیف پہنچانا قطعاً جائز نہیں. اگلا جملہ ہے قرآن پاک کا، سادہ ہے مگر حکم اللہ کا ہے، وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے پر، معروف طریقے پر زندگی بسر کرو. کیا مطلب؟ اللہ حکم دے رہا ہے شوہروں کو حکم دے رہے بیویوں کے ساتھ بھلا معاملہ کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا اتقوا اللہ فی نسائکم، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو حلال کیا، اللہ کل تم سے پوچھے کہ تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ جو اپنے اہل گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. آج ہمارا حسن سلوک باہر بہت زیادہ ہے، گھر والوں کے لیے کم ہے، حالانکہ ان کا حق زیادہ ہے. یہ اللہ کا حکم، اور اللہ کل پوچھے گا شوہروں سے ان کی بیویوں کے بارے میں کہ تم نے کیا رویے اختیار کیے. فرمایا وعاشرہن بالمعروف، اور عورتوں کے ساتھ بھلا معاملہ کرو، بھلا سلوک کرو. ہاں فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو عین ممکن ہے کہ ایک شے تمہیں ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دے. مثلا ہو سکتا ہے کسی کو اپنی بیوی کی صورت پسند نہیں آ رہی، یا اس کی کفایت شعری کا معاملہ پسند نہیں آ رہا کہ وہ نہیں ہے کفایت شعر، یا اس کا کھانا پکانے کا انداز اچھا نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں نا. حدیث میں بھی آتا ہے کوئی شخص اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر ایک ادا پسند نہیں آتی تلاش کرے، کوئی دوسری ادا پسند آ جائے گی. ادھر اللہ فرما رہے ہیں ایک شے تمہیں ناگوار لگ رہی ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی کا معاملہ فرما دے. ایک شوہر اپنی بیوی کے بارے میں سوچے جس بیوی نے 2 کلمے کہہ کر قبول کر کے پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، بہن کو، بھائیوں کو، گھر کے آرام کو، سب کو چھوڑ کر 2 کلمے کہہ کر، ہاں کہہ کر پوری زندگی کے لیے تمہارے حوالے کر دیا، اور کیا تم اس سے سیکریفائس کا تقاضا کرتے ہو؟ یہ ہے جو شوہروں کو سوچنا چاہیے. بیویوں کو بھی سوچنا چاہیے، برابری کا معاملہ کر لیں تھوڑا سا، کہ جس شوہر کے ساتھ وہ آج بند گئی ہے، کل تک یہ ویلا تھا، معاف کیجیے گا ذرا سلینگ ورڈ ہے، جو چاہتا کرتا تھا، اب وہ بند گیا ہے، کما کر لاتا ہے، ڈور اسٹیپ پر تمہاری حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس کی خوبی کم ہے. دونوں اس انداز سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جوڑ پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ خیر کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمانے پر قادر ہے. اللہ ہم سب کو خیر عطا فرمائے، ہمارے گھریلو معاملات میں بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.